المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان ٹیم ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ فکر آخرت۔ فکر آخرت کیا ہے؟ ہم میں سے دیکھا گیا ہے کہ جب بھی ہماری فیملی میں، ہمارے خاندان میں کوئی بھی مر جاتا ہے تو ہم لوگ اس کے جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ انسان اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جاتا ہے؟ نیک اولاد، ایسی تعلیم، ایسا علم جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، یا کچھ ایسے کام جو اس نے کیے ہوں صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے، جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو حضرات فوت ہو جاتے ہیں، ان کے جانے کے بعد ہمارے گھروں میں عجیب قسم کی سچویشن پائی جاتی ہے۔ ہم پینک ہو جاتے ہیں، چیخنے چلانے لگتے ہیں، گال پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، بہت قسم کی بدعات شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ روحیں گھر آتی ہیں اور ان کے لیے کھانے کی ٹرے میں سجا کے کھڑکیوں میں رکھی جاتی ہیں۔ بہت ساری بدعات ہوتی ہیں جن کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کوئی لوگ قرآن خوانی کرواتے ہیں، کوئی لوگ گٹلیاں پڑھتے ہیں۔ میں ان سب چیزوں کو برا نہیں کہہ رہی، لیکن آج ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا یہ واقعی چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں؟ کیا قرآن اور حدیث واقعی ان چیزوں کے بارے میں حکم دیتا ہے؟ ایمان ٹیم ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہے۔ ایمان ٹیم میں آج میرے دو مہمان خصوصی ابراہیم اور ایک اور ایڈمن ہمارے ساتھ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ابراہیم ایک کنٹینٹ رائٹر ہیں اور ایم اے اسلامیات ان کا شعبہ ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ دین اور احادیث کے بارے میں جانتی ہیں، اور اس کے بارے میں ان کا ایک اسپیشل لمحہ فکریہ جو یہ پیش کرتی ہیں، آج ہم ان سے جانیں گے فکر آخرت کے بارے میں۔ آئیے ابراہیم سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ابراہیم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جیسا کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ابراہیم کہ آخرت کیا ہے، آخرت کے بارے میں ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، نیتیں بھی کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام آخرت کے لیے ہے، ہم آخرت کی زندگی کے لیے ہے، لیکن اصل میں فکر آخرت ہے کیا، اور دنیا کی زندگی میں کیوں اس کے بارے میں سوچنا ضروری ہے؟ فکر آخرت دراصل کیا ہے کہ ہم نے آخرت کی فکر کرنی ہے، کیوں کرنی ہے؟ اب دیکھیے، ہم لوگ ہر کام قبل از وقت کرنے کے عادی ہیں۔ جیسے سب سے آسان مثال اب دیکھ لیجیے، اب پورے پاکستان میں اس وقت آلموسٹ بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں، کہیں ہو رہے ہیں، کہیں ہونے والے ہیں، اور کہیں اختتام کے قریب ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے نا کہ مائیں اور بچے جو ہیں سارا وقت سکون سے سوتے رہے ہوں اور ایگزامز کے پاس کانشیس ہو گئے کہ ہو صبح بچے کا پیپر ہے۔ نہیں، بچے کی پیپر کی تیاری کب سے شروع ہو جاتی ہے؟ انفیکٹ ڈے 1 سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب ہمارا بچہ اسکول میں قدم رکھتا ہے تو مائیں بہت زیادہ کانشیس ہو جاتی ہیں۔ دوسری پریکٹیکل ایگزامپل لے لیجیے کہ جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، کم از کم 6 مہینے 8 مہینے سال پہلے شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس قدر تیاریاں ہوتی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں پورا شہر آپ نے اٹھا کر بچی کو ساتھ جہیز میں دے دینا ہے یا آنے والی بہو کو دے دینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے، ہمیں ایک اچھا آؤٹ پٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر بچہ ہمارا اسکول میں جا رہا ہے یا ہم کسی جاب کے لیے جا رہے ہیں، تیاری کر کر کے کھپ کھپ کے ہم اس میں کامیاب ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے ہی جاتے ہیں۔ اسی طرح شادی میں بھی ہم لوگ اپنا بیسٹ دینا چاہتے ہیں، تو ہم قبل از وقت اپنی تیاریاں پورے زور و شور سے جاری رکھتے ہیں۔ لیکن بہت دکھ کی بات یہ ہے، بہت زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے۔
सोचते ही नहीं है कि हमने मरना है। इवन हमारा जब कोई प्यारा डेथ बेड पर होता है, हम ये कबूल करने को ही तैयार नहीं होते, हम ये समझने को, अपने आस-पास लवाहिकीन को समझाने के लिए ही तैयार नहीं होते कि हाँ भई ये काम होने वाला है, अल्लाह की रज़ा है, जिसने इस दुनिया में आना था उसने इस दुनिया से जाना भी तो है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि नहीं कबूल करते। जब नहीं कबूल करते तो क्या करते हैं कि हम लोग भी मायूसी में, डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा गहरे गम का शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने तैयारी नहीं की होती, हमने अपना माइंड सेट बनाया ही नहीं होता। तो ऑब्वियसली हम जिस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते, तो फिर हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते। अब आप देखिए कि हमारे पास डेथ्स की भी बहुत सारी इकसाम हैं। एक तो एक्सीडेंटल हो जाती है, अचानक घर में बैठे हमें पता चलता है कि जो हमारा कोई प्यारा बाहर गया था किसी ज़रूरी काम से थोड़ी देर के लिए, तो उसकी वफ़ात हो गई है। ठीक है, ये एक बहुत कठिन मरहला होता है और इस पर भी वही इंसान पूरा उतरता है इस इम्तिहान में जिसकी ऑलरेडी तैयारी होती है, जिसके शऊर में, लाशऊर में ये होता है कि हाँ, कभी भी किसी भी वक़्त मुझसे जो मेरे पास जो कुछ है इसको वापस लिया जा सकता है। इसलिए आखिरत की तैयारी करना हम सब पर लाज़िम व मलज़ूम है। यहाँ हमारी एक दूसरी एडमिन भी ईमान के साथी की बहुत काबिल एडमिन हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी बातें हमेशा आप याद रखते हैं और पसंद करते हैं उनके अंदाज़ को भी। मैं आपसे एडमिन पूछना चाहूँगी कि आजकल के फ़ितने के दौर में हम फ़िक्र आखिरत को अपनी सोचों में कैसे पैदा करें? आई मीन कि हर काम करते हुए हम कैसे ये थिंक अबाउट करें कि ये काम मेरा स्पेसिफ़िकली आखिरत के लिए और अल्लाह की ज़ात के लिए है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहुत शुक्रिया आपने मुझे बात करने का मौका दिया। फ़िक्र आखिरत एक ऐसा मौजू है कि जिसके बारे में आजकल के जो मुस्लिम्स हैं वो बात करना या सुनना पसंद नहीं करते। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के आप देख रहे हैं कि हम सब मुस्लिम्स हैं, सुनने वाले, पढ़ने वाले और एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं। लेकिन जिस किस्म के हालात से आजकल हम गुज़र रहे हैं उसमें हमारी जो मुसलमानी है वो सिर्फ़ कुछ इवेंट्स तक रह गई है। जैसे कि किसी ख़ास मौके का मुसलमान, फ़लाँ महीना है तो ये अब इसमें ये करना है, फ़लाँ का दिन आ गए हैं तो अब ये करना है। जबकि फ़िक्र आखिरत वाला जो मुस्लिम होता है ना, वो तो 24 घंटे जो है उसके ज़हन में ये बात रहती है कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे इस फ़िक्र को साथ लेके दुनिया के सारे काम करने हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने ये पूछा है कि आखिरत का कोई काम हम कर रहे हैं या दुनिया के लिए कर रहे हैं तो इसका हमें कैसे पता चलेगा? इसका जो पता चलता है वो इंसान के काम से नहीं पता चलता बल्कि उसकी नीयत से पता चलता है। कोई दूसरा बंदा जज नहीं कर सकता मेरे बारे में या आपके बारे में। मैं अगर कोई काम कर रही हूँ तो ये दुनिया के लिए कर रही हूँ या आखिरत के लिए कर रही हूँ। अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट डायलिंग होती है हमारी। अल्लाह ताला बेहतरीन तौर पे जज कर सकते हैं कि किसी भी काम को करते वक्त मेरी नीयत क्या है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी के साथ हुस्न मामला करती हूँ, अच्छा इखलाक उसके साथ मैं रखती हूँ, उसके साथ मैं अच्छी उसकी आवभगत करती हूँ और उसके पीछे मेरी नीयत ये है कि या अल्लाह ये मैं हकूक़ुल इबाद अदा कर रही हूँ तेरी रज़ा की खातिर, तेरी नज़रों में अच्छा बनने के लिए, तेरी मखलूक के साथ मैं अच्छा मामला कर रही हूँ, तो डेफिनेट आप फ़िक्र आखिरत के उस प्रोसेस पे चल रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी के साथ हुस्न मामला करते हैं, कोई नेकी करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, उसके बाद फिर हमारी इंटेंशंस ये शुरू हो जाती हैं कि अब मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा। अब जब मुझ पे कोई वक्त पड़ेगा ना तो ये भी ना मुझे इससे अच्छा रिस्पॉन्स देगी क्योंकि मैंने इसके साथ ये और ये किया था। और उस वक़्त फिर अल्लाह ताला भी आपको पता है कि हमें जज कर लेते हैं कि ये मेरी रज़ा के लिए काम नहीं कर रही, इसको आखिरत में अजर नहीं चाहिए, इसको सिर्फ़ दुनिया की फ़िक्र है, दुनिया के चंद दिनों के फ़ायदे की फ़िक्र है और इसीलिए ये हुस्न मामला कर रही है या नेकी कर रही है कि इसको दुनिया में इसका बदला मिल जाए। तो वो फिर आपको पता है कि दुनिया में कभी बदला मिलता है और ज़्यादातर तो ये होता है कि हमें
توقعات جو ہے وہ ہماری بہت برے طریقے سے ٹوٹتی ہیں اور ہمیں ویسا رسپانس نہیں ملتا. پھر ہم یہی ہر جگہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، میں نے تو نیکی کی تھی، میں نے تو اتنا اچھا کیا تھا، میں تو بہت اس کے ساتھ اچھی رہتی تھی، یہ ایسی نکلی، فلاں نکلی، ٹمکا نکلی، اس نے میرا دل دکھایا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ خود اپنا سب سے زیادہ دل دکھاتے ہیں، کیونکہ ہم اجر چاہتے ہیں بندوں سے، اور بندے آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، کمزور ہے. ہم اگر اجر اللہ سے چاہیں اور اس کے ساتھ سارے معاملات کریں تو یقین کریں کہ یہ جو فکر آخرت کی خوبصورتی والا، اس سوچ کی خوبصورتی کا جو یہ سٹائل ہے، اس کے ساتھ جب آپ دنیا کی زندگی گزارتے ہیں، آپ جس مرضی کے ساتھ کچھ بھی کر لیں، آپ کو پتہ ہے میرا ذمہ جو ہے، اجر کا ذمہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ بالکل ریلیکس رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، اور آپ کو اگر اگلا بندہ ریوارڈ نہیں بھی دیتا، آپ کا تھینکس نہیں بھی ادا کرتا، پھر بھی آپ کے دل میں جو ہے نا بالکل ریلیکس آپ رہتے ہیں کہ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ، میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا. تو فکر آخرت کا پھر بھی ان شارٹ دوبارہ سے میں بتا دوں کہ نیت کی بات ہوتی ہے، کہ کسی بھی کام کرتے وقت آپ نیت بندوں سے چاہ رہے ہیں یا آپ اللہ سے چاہ رہے ہیں. تو یہ پھر دونوں باتیں ہیں، اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بہترین چیک کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا، جب بھی کوئی ہمارا پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اچانک یا بیمار یا کسی بھی روڈ ایکسیڈنٹ میں، تو ہم بہت زیادہ پینک ہو جاتے ہیں اور اتنا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں بعض لوگ کہ اگر وہ چلا گیا تو میری بھی دنیا ختم ہو گئی ہے. بھائی یا باپ یا کوئی بھی ایسا رشتہ ہو، آپ کا بیٹا ہو، کوئی بھی ایسا رشتہ ہو، اکثر مائیں جو ہے اتنا صدمے میں چلی جاتی ہیں، باہر نہیں آتی، دنیا کی زندگی گزارنا چھوڑ دیتے ہیں لوگ. تو یہ اس چیز کو، اس سچویشن کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے، اپنوں کو کس طریقے سے سنبھالا جائے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ اس سچویشن کو جو ہے وہ نارملائز کیا جائے؟ دیکھیے، جب بھی کوئی ہمارا بہت ہی پیارا رشتہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، خواہ وہ ڈیتھ بیڈ پر ہو یعنی کہ بستر مرگ پر ہو، کوئی بچے پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، یا ہمارا کو بہت ہی عزیز ہو اور وہ گھر سے باہر کسی ضروری کام میں گیا ہو، یا گھر میں ہی اس کو حادثاتی موت آ جاتی ہے، تو ہم بہت زیادہ پینک اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ویسا تعلق نہیں ہوتا جیسا ہمارا ہونا چاہیے. اگر ہمارا اللہ تعالیٰ سے بہترین تعلق ہو تو ہمیں ہر وقت یہ اطمینان رہتا ہے کہ جو ہوتا ہے وہ ہونا ہوتا ہے، وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا وقت مقرر ہوتا ہے. ہماری زبان سے آٹومیٹیکلی انا للہ و انا الیہ راجعون نکل جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں دکھ نہیں ہوتا، ہم روتے نہیں ہیں، ہم پریشان نہیں ہوتے. ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے، ہمارا دل اندر سے پھٹتا ہے، ہم روتے بھی ہیں، انسان ہیں، لیکن ہم وہ زبان سے بات نہیں کہتے. ہم اپنی زبانوں سے وہ بات کبھی بھی نہیں کہتے جس سے ہمارا اجر ضائع ہو جائے. ہم یہ یاد رکھتے ہیں کہ صبر ہمیشہ صدمے کی پہلی چوٹ پر کیا جاتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بارہا دفعہ صبر جمیل کیا، جس طرح کہ یعقوب علیہ السلام نے صبر جمیل کیا، اس طرح پھر انسان صبر کرتا ہے. اور یہ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا، خود بخود نہیں ہو جاتا یہ، بلکہ ہمیں اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنانا پڑتا ہے. پھر ہم اس قدر پینک نہیں ہوتے، اس طرح کے ریئیکٹ نہیں کرتے جیسا کہ لوگ عام حالات میں کرتے ہیں. کیونکہ عام حالات میں لوگ چونکہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب نہیں ہوتے، اس لیے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا ایک عجیب و غریب کیفیت میں چلے جاتے ہیں. جب انسان اپنے جتنا ہی نہیں ہوتا، جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، اپنے جوگا ہی نہیں ہوتا، اس نے کسی کو کیا سنبھالنا ہے، وہ اپنے ارد گرد والوں کو کیا ہی تسلی دے گا. اچھا، مرنے والا تو مر جاتا ہے، لیکن جو پیچھے رہنے والے ہیں وہ ثواب کے چکر میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. تو بدعتوں کے انبار ہیں، جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں بھی ان کا ذکر کیا. تو آپ پلیز ذرا ان کو نوٹیفائی کرائیں کہ کیا وہ قرآن اور حدیث کی میں وہ ان کا کوئی حکم ہے ایسا کہ جو لوگ کرتے ہیں، یا یہ خود اپنی ہی طرف سے وہ ساری چیزیں ایک گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، جو اپنی ہی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں وہ. اگر ہم اس کے پیچھے نفسیات دیکھیں نا، پیچھے رہ جانے والوں کی، تو بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں، ایک شوق کی حالت میں ہوتے ہیں. تو وہ بہترین اپنی کوشش کرتے ہیں
کہ ہمیں جو ہے ہمیں خود کو بھی ثواب ملے، جو چلا گیا ہے ہمارا اس کو بھی ثواب ملے، تو اسی ثواب کے چکر میں وہ تمام کام کرتے ہیں جو تو ہمارے آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس ان کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. جیسے 40واں ہو گیا، کل ہو گئے، 10واں ہو گیا، سالانہ ہو گیا، جمعرات کو جو ہے بالخصوص کھانا کھلانا کہ جی روح گھر آتی ہے. حالانکہ لاجیکلی ہم لوگ سوچیں تو کیا اگر روح صرف جمعرات کو ہی گھر آتی ہے، باقی دنوں میں پھر وہ کہاں سے کھاتی پیتی ہے؟ تو ایک بالکل غلط کانسیپٹ ہے. لوگ صرف اس لیے ہی کرتے ہیں لا علمی میں، اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر چلتے ہوئے وہ یہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں ثواب ملے، اور وہ صرف نیک نیتی سے ہی یہ کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ ان تمام چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے دل کی تسلی کے لیے اور وہی بات کہ ثواب کے چکر میں یہ سب پھر بھی کرتے ہیں. اور اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، وقت ہی ضائع ہوگا نا. ہم ایسے ہی بیٹھے تو ہوئے ہیں تو چلو گٹھلیاں ہی پڑھ لے تو چلو ہمیں تھوڑا سا ثواب بھی مل جائے گا، چلو جانے والے کو ہماری طرف سے تھوڑا ثواب ہی پہنچ جائے گا، تو بس سارا ثواب کا کھیل ہو کے رہ جاتا ہے. کیسے پتہ چلے گا ایک انسان کو کہ وہ کوئی کام آخرت کے لیے کر رہا ہے یا دنیا کے لیے کر رہا ہے؟ یعنی کہ وہ کیسے کر سکتا ہے اپنے آپ کو بھی؟ دوسروں کو تو جج کرنے کا ہمیں نہیں حق ہے، وہ ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا تو بوجھ نہیں اٹھائے گا. لیکن ہم اپنے آپ کو کیسے جج کریں، اپنے ضمیر کو کیسے چیک اینڈ بیلنس رکھیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جی میری بہن، دیکھیں آج کل دور ہے فتنے کا، اور اس دور کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ صبح کے وقت اگر ہم مومن ہیں تو شام کو ہو سکتا ہے ہماری وہ مومن والی سوچ نہ ہو. یعنی کہ اور ابھی تو صبح اور شام تو بہت دور کی بات ہے، گھنٹوں گھنٹوں میں ہمارے ایمانی لیول جو ہے نا وہ چینج ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں اور فتنے ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں کہ ہم اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے خوشی و خضوع کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا ایشو، کوئی نہ کوئی ایسی بات سامنے آ جائے گی کہ ہمیں بالکل وہ اپنے نماز کا خوشی بھول جائے گا اور ہم اس میں لگ جائیں گے، جو کہ ٹوٹلی ایک دنیا داری کی چیز ہے. فتنے اس دور میں اس طرح سے ہیں کہ جیسے بارش کے قطرے گھروں میں گرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، وہ لاتعداد ہوتے ہیں، اور اس میں چاہتے نہ چاہتے لوگ بھیگ جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے؟ اس دور میں واحد ایک ہتھیار ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، وہ ہے ایمان کی تازگی. ایمان کی تازگی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے دل میں فکر آخرت موجود رہے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا شوق پیدا رہے، جنت میں جانے کا شوق پیدا رہے، اور آپ کے دل میں یہ بھی ہو کہ میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا یہ تم نے کیا کیا ہے. تو یہ ساری سوچیں کبھی بھی آپ کو نہ صرف 5 وقت کی نماز سے نہیں ملتی. نماز ایک آپ کی عبادت ہے، فرض ہے، وہ آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہے. اور جب ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ تو وہ ہماری روٹین میں آ جاتی ہے. اور ہماری نمازیں بھی کیسی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری نمازوں میں کتنا خوشی و خضوع باقی ہے. یہ ہر عورت جو ہے نا اپنے آپ کو بہتر جج کر سکتی ہے، مجھ سمیت، کہ ہمیں نماز کے دوران بھی ہمیں یہ سوچیں آ رہی ہوتی ہے کہ ابھی ہم نے ختم کر کے یہ کام کرنا ہے، یہ چولہا آن کرنا ہے، یہ بند کرنا ہے. 700 سوچیں جو ہے نا وہ دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں. تو خشوع تو کہاں باقی رہ گیا، یہ سب آپ جانتے ہیں. تو اب دیکھیں کام بھی ہم نے کرنے ہیں، ہاؤس وائف ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم نے یہ سب چیزیں پوری کرنی ہے، ہمارے رب نے ہمارے ذمہ لگائی ہیں. لیکن اب ہم اپنے ایمان کو ساتھ میں کیسے تازہ رکھیں؟ تو اس کے لیے آج کل تو کچھ بھی مشکل نہیں رہا. پہلے کا ایک وقت ہوتا تھا، آج سے 15-20 سال پہلے، جب آپ نے کوئی دین کا علم حاصل کرنا ہوتا تھا تو آپ کو باقاعدہ ٹریول کر کے کسی ادارے میں جانا پڑتا تھا اور وہاں جا کے آپ دین کا علم حاصل کرتے تھے. لیکن اب تو آپ کے ایک ٹچ پہ سب کچھ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے. شاذ و نادر کوئی خاتون ہے جس کے پاس جو ہے وہ اینڈرائڈ موبائل نہیں ہے. سب کے پاس موبائل موجود ہے، اور سب کے پاس یوٹیوب موجود ہے، سب کے پاس واٹس ایپ موجود ہے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو اسلامک گروپس ہوتے ہیں
جن میں ایمان کی تازگی کی باتیں آتی ہیں، قرآن سکھایا جاتا ہے، اس کی تفسیر ہوتی ہے، ڈیٹیل ہوتی ہے، اور کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے یہ چیزیں بتائی جاتی ہے. تو ایسے کسی گروپ کے ساتھ آپ ڈیلی بیسس پہ ان ٹچ رہیں. جس طرح سے باقی ہم اپنے گھروں کے کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں کچھ ٹائم 30 to 35 منٹ گروپ کے لیے بھی نکالنے چاہیے. یہ آپ کے لیے ایک ملٹی وٹامن کی طرح ہے. دیکھیں جیسے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں خود کو جو ہے کچھ ایسی میڈیسن لینی پڑتی ہیں، یا جب بیماری ہو جاتی ہے تو ہمیں دوائی لینی پڑتی ہے تاکہ معاملہ مزید خراب نہ ہو. بالکل اسی طرح سے ایمان کو بچانے کے لیے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے. صحابہ کرام کی بھی یہ سنت تھی، وہ کہتے تھے ملتے تھے، بیٹھتے تھے، آئے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ مصروفیت اتنی زیادہ ہے، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ مل بیٹھ کے باتیں کرے. تو کم از کم اچھا سنا تو جا سکتا ہے نا. موبائل تو ہم دیکھیں ہر تھوڑی دیر کے بعد چیک کرتے ہیں. اچھا پڑھا جا سکتا ہے، اچھا سنا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ اسلامک گروپ کو جوائن کریں. اور اب ہم اپنی بات کرتے ہیں، ایمان ٹیم کی بات کرتے ہیں. ایمان ٹیم کے بارے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ماشاءاللہ بہترین کام کر رہی ہے. اس نے اپنے جو گروپس کو ڈیزائن کیا ہے وہ خاص طور پہ گھریلو عورت کے لیے کیا ہے. گھریلو عورت کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، شوہر سے، اولاد سے، سسرال سے، رشتہ داروں سے، یا کوئی اور اس کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے، ان سارے مسئلوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ گروپ ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ عورت خود کو کیسے مضبوط کرے. دیکھیں ظاہر اب ہم آپ کے یہ جو گھر کے افراد ہیں جن کی وجہ سے آپ تنگ ہیں یا پریشان ہیں، ان کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ خود کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، خود کو امپروو کیسے کرنا ہے، اور خود کے اندر مضبوطی کیسے لانی ہے. اور وہ مضبوطی دیکھیں ایمان کے ذریعے آتی ہے. سب سے بڑا جو کانفیڈنس ایک عورت کو جو چیز دیتی ہے نا، اس کی ذات کا اعتماد دیتی ہے، وہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. جتنا اس کا تعلق اچھا ہوگا، انہینس ہوگا، اتنا وہ زندگی کے سارے معاملات کو بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت اچھے طریقے سے لے کے چلے گی. کہ اگر اس کے سر پہ کوئی مصیبت کا خدا نہ خواستہ پہاڑ بھی ٹوٹ گیا نا، پھر بھی اس اندر سے وہ اتنی ریلیکس ہوگی کہ میرا اللہ میرا ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا. وہ صرف اللہ کی محتاج ہوتی ہے اور کسی کی محتاج نہیں ہوتی. تو یہ مضبوطی آپ کو اسلامی گروپس دیں گے. اور اس سلسلے میں ہمارا گروپ جو ہے وہ آپ جانتی ہیں کہ 2015 سے الحمدللہ خواتین کے لیے کام کر رہا ہے، اور ہزاروں خواتین ہیں ہم سمیت جن کی زندگی بدلی ہے اور جن کی زندگیوں میں سدھار آ گیا ہے. تو یہ بہترین چیز ہے. آج کل کے دور میں اللہ نے دین کے علم کو حاصل کرنا بہت آسان کر دیا ہے. گھر بیٹھے ایک ٹچ پہ آپ آرام سے سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو ایسے گروپ کے ساتھ ضرور ان ٹچ رہنا چاہیے تاکہ آپ زندگی کو گزارنے کی جتنے بھی لمحات ہیں، معاملات ہیں، ان کو بہترین طریقے سے ہینڈل کر سکیں اور فکر آخرت آپ کی قائم رہ سکے. بہت شکریہ ایمان ٹیم. ہمیشہ کی طرح آپ نے اپنا قیمتی وقت ایمان کے ساتھی چینل کو دیا. میں آپ کی دونوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ دونوں نے اپنی قیمتی آراء سے میری آڈینس کو اویئر کیا اور ان کو بتایا کہ فکر آخرت اصل میں ہے کیا. بہت شکریہ. السلام علیکم. المال والبنون، بے شک دنیا کی زندگی کی ہی ضروریات ہیں اور دنیا کی زندگی کی ہی زینت ہے، لیکن ہم نے ان ساری چیزوں کو شاید اپنی آخرت بھی سمجھ لیا ہے، اور ہم لوگ صرف اسی کو کمانے، اسی کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ گھر، یہ بینک بیلنس، یہ دولت، جائیداد، یہ ساری چیزیں صرف یہیں پر رہ جائیں گی. کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی. آج تک کوئی مرنے والا اپنی قبر میں ان ساری چیزوں کو لے کر نہیں گیا. لے کے جائے گا تو صرف اپنا اچھا اخلاق اور اچھے معاملات جو اس نے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے ہیں. اس لیے ہم سب کو ضرورت ہے اس وقت اپنے معاملات پر دھیان دینے کی. ہاتھوں میں تسبیح پکڑنا اور تسبیح پکڑ کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا ذکر کرنا بہت اچھی بات ہے اگر آپ لوگ یہ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات پہ بھی توجہ دیجیے. اپنے اندر جھانکیے کیا واقعی آپ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، کیونکہ یہی معاملہ آپ نے لے کے جانا ہے، کیونکہ یہی اخلاق آپ نے لے کے جانا ہے، نہ کہ اپنی بڑی بڑی گاڑیاں، اپنے بڑے بڑے بنگلے اور اپنے وہ خوبصورت لباس اور اپنے پسندیدہ بیٹے اور بیٹیاں. ذرا سوچئے. مجھے اجازت دیجیے.
सना उस्मान ईमान के साथी होस्ट। इंशाल्लाह ताला दोबारा एक नई पॉडकास्ट और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू, तो दिन का ये सफर है, तो दिन का ये सफर है।